السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ پہ توکل کرے گا تو پروردگار اس کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب مہیا کرے اور پھر اللہ پہ توکل ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ ہم جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ مثلا جو ہے بیمار ہو گیا تو اب انسان یہ سوچے کہ نہیں، اب پروردگار جو ہے ہمیں صحت مند دے گا، صحت مند ہو جائیں گے، شفا دے گا، اور ہمیں جو ہے دوا کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، انسان جو ہے اگر بیمار ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوا بھی کھائے اور سوچے کہ اس میں شفا جو ہے پروردگار نے رکھا ہے۔ اور ملتا ہے روایت میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ جڑی بوٹی لے کر آئے، دوا لے کر آئے، اور جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ کھا لیجئے تو صحت مند ہو جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پروردگار جو ہے ہمیں صحت مند کر دے گا، دوا کی ضرورت نہیں ہے، جڑی بوٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جب تک اس جڑی بوٹی کو نہیں کھاؤ گے تمہیں شفا نہیں ملے گی، یعنی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ نے حکم دیا، بنی اسرائیل کو بلایا اور وہ لے کر آئے جڑی بوٹی، جناب موسیٰ جو ہے اسے استعمال کیا، چند دن کے بعد اب صحت مند ہو گئے۔ اب صحت مند ہو گئے، لیکن جناب موسیٰ کے دل میں یہ بات چبھ رہی تھی کہ پروردگار جو ہے بغیر جڑی بوٹی کے صحت مند کر دیتا۔ تو اب جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو آواز قدرت آئی کہ موسیٰ ہم پہ توکل کر کے تم ہماری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ، اس جڑی بوٹی میں فوائد کس نے رکھا ہے؟ اس جڑی بوٹی میں فوائد جو ہے ہم نے ہی رکھا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر انسان یہ سوچ لے کہ بغیر ذریعہ کے، آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے جو کہا تو جناب موسیٰ جو ہے رات کے وقت نکلے۔ اب ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے انسان یہ کہے کہ سامنے دشمن ہو، اسلحہ ہو، لیکن اب یہ کہے کہ نہیں، اب جو ہے ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جسے پروردگار پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، تو اب اگرچہ وہ تنہا کیوں نہیں ہو، سامنے 10 افراد ہو، لیکن اب جو ہے جو استعمال کر رہا ہے حربہ، تو اس کے اندر جو ہے ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ نہیں، ہم تو تنہا ہیں، سامنے 10 افراد ہیں، لیکن ایک بڑی طاقت ہے، علی کل شیء قدیر، جو بڑی طاقت ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ 313 تھے، ادھر جو ہے کئی گنا تھے، لیکن وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو جو اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا کہ جنت میں پروردگار اسے جو ہے پر عطا کرے گا، اور جب روز قیامت فرشتے لے جائیں گے تو سوال کریں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا؟ کہا نہیں۔ جب گزرے تو کیا دوزخ راستے میں تھا؟ کہیں گے نہیں۔ تو پھر سوال کریں گے تم کس امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہیں۔ تب سوال کریں گے تم نے کون سا ایسا عمل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ 2 خصلتیں ہمارے اندر تھی۔ پہلی یہ کہ ہم جو ہے تنہائی میں ہوتے تھے، تب بھی جو ہے ہم گناہ سے حیا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے اللہ کے قدر قضا پہ ہم جو ہے راضی تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی توکل ہے، یہی بھروسہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز پائی جائے تو پھر انسان جو ہے ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے، جیسا کہ ملتا 6 امام جعفر صادق علیہ السلام۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو دو قیدی آئے تو اس میں سے ایک قیدی نے کہا، جناب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے تھے، تو ایک قیدی نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ سر پہ روٹی ہے، ایک ٹوکری ہے اور کوا جو ہے کھا رہا، بہرحال سر پہ روٹی۔ ایک نے کہا کہ ہم جو ہے خواب نے یہ دیکھا ہے کہ انگور جو ہے یہ نچوڑ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے پہلے جو ہے پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام تبلیغ کیا، پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، کہا کہ پہلا جو یہ دیکھا کہ سر پہ روٹی ہے، ٹوکری ہے، روٹی ہے، کوا کھا رہے ہیں، تو پھر وہ صلیب پہ لٹکایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس کے دماغ کو، اس کا جو مخ ہے اسے جو ہے کوا کھائیں گے، کوا جو ہے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ کہا جس نے جو ہے انگور کا دیکھا ہے نچوڑ کر، کہا کہ یہ جو ہے ساقی بنے گا بادشاہ کا۔ تو جسے یہ کہا کہ کوا جو ہے اسے صلیب پہ لٹکایا جائے، کوا اس کے دماغ کو کھائے گا تو ہے نا، بھیجے کو کھائے گا، تو اس نے کہا ارے میں نے تو خواب میں دیکھا نہیں ہے، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، ہے نا، مذاق کر رہا تھا، ہے نا، ہنسنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہی نہیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ وہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اور ہم نے کہہ دیا، اور یہی تمہاری تقدیر میں ہے، یہی جو ہے فیصلہ ہے۔ اور اب اس کے بعد اس سے کہا کہ تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، تو کہا کہ جب اس کے پاس جانا تو میرے لیے کہنا، رہائی کے لیے سفارش کرنا۔ اب اس کے بعد ابلیس جو اس پہ غالب آ گیا، بہرحال وہ ساقی بنا، لیکن جو ہے وہ بھول گیا۔ اب قدرت کی آواز آئی، یوسف یہ بتاؤ کہ تم نے جو خواب دیکھا اور تم جو کنویں میں گئے، وہاں پہ ہم نے جو ہے قافلہ بھیجا، تمہارے باپ کے دل میں محبت یہ کس نے ڈالی، عزیز مصر اور زنان مصر سے محفوظ کس نے رکھا، اور دعا کی تعلیم کس نے دی؟ تو جناب یوسف نے کہا پروردگار تو نے دیا ہے۔ تب قدرت کی آواز آئی کہ یوسف تم جو ہے قید خانے میں گئے، تم نے خود ہی کہا تھا، تو یوسف یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے تمام چیزیں تھی ہم نے کیا، تو پھر جو ہے تم نے جو ہے دوسرے سے کیوں کہا؟ تو اس کے بعد یہ آواز آئی کہ مزید جو ہے 7 سال تک اور قید خانے میں رہو، یعنی اس کے بعد مزید 7 سال تک اور وہ قید خانے میں رہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، جیسا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار نے جناب داؤد پہ وحی کیا اور فرمایا کہ جو بھی بندہ ہے نا ہم سے جو ہے امید رکھتا ہے، دیگر بندوں سے قطع کر لے، صرف جو ہے ہم سے امید رکھے، ہم اس کی نیت کو مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے اگرچہ 7 زمین اور آسمان بھی اسے جال میں گھیرنا چاہے، پھر بھی جو ہے اس کے لیے ہم راستہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جو ہے ہم سے امید نہیں بلکہ بندوں سے امید رکھے اور ہم اس کی نیت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو پھر پاؤں سے زمین ہٹ جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ وہ جو ہے کس گڈھے میں گر جائے، ہلاک ہو جائے۔ لہذا یہ ایسی چیز ہے کہ تمام اسباب فراہم ہونے کے بعد انسان یہ سوچے کہ تمام طاقتیں جو کل شیء قدیر ہے، تمام وسیلے اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی صحیح اور محنت کرتے ہوئے، اور اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ پروردگار بہتر جانتا ہے، کہ جیسا خود جو ہے روایت میں یہ ہے کہ پروردگار ہی اسی حساب سے کہ مثلاً جو ہے کس وجہ سے اس کا، کس طریقے سے اس کا دین قائم رہے گا، ہے نا،
تو کبھی جو ہے اپنے مومن کو یعنی مومن بندوں کو جو ہے پروردگار دولت سے اور صحت سے اور دیگر چیزوں سے اس لیے اسے دیتا ہے کہ معلوم ہوا کہ اس کا دین جو ہے اسی طریقے سے قائم رہے گا، اور جو ہے کبھی جو ہے فقر سے، کبھی جو ہے بیماری کی وجہ سے پروردگار جو ہے مومن بندے کا آزمائش کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ دے کر جو ہے اس کا دین قائم رہے گا یا مثلا لے کر کہ غربت اور بیماری، تو پروردگار وہ بہتر جانتا ہے۔ جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، وہ انسان جو ہے ہر منزل پہ کامیاب رہے گا۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔